دوستو آج ہم ٹیم فیرس کی فیمس بک دا 4 آور ورک ویک کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک مینلی اس ٹاپک کو ڈسکس کرتی ہے کہ آپ ایک ایسا بزنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں جس پہ آپ کی محنت جاب سے کم لگے اور انکم آپ کو جاب سے زیادہ ملے، یعنی اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے بس ایک ہی بار آپ کو محنت کرنی پڑے۔ یہ بک پہلے تو ویلتھ کے بارے میں ہماری مینٹالٹی کو ریڈیفائن کرتی ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہم عام طور پر ویلتھ کو پیسے سے میجر کرتے ہیں کہ زیادہ پیسے کمانے والا رچ ہے اور کم پیسے کمانے والا پور ہے، جبکہ آتھر کے مطابق پیسوں کے علاوہ 2 اور فیکٹرز ہیں جو ویلتھ کی ریئل اور ایکچوئل ڈیفینیشن بتاتے ہیں۔ وہ 2 فیکٹرز ہیں ٹائم اینڈ موبیلٹی، یعنی آپ کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کتنا فری ٹائم بچتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ فریلی کہیں بھی کبھی بھی آ جا سکتے ہیں اور اس سے آپ کے کام میں ڈسٹربنس بھی نہ آئے۔ مثلا اگر آپ ایک ہائی سیلری جاب کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے تو ہیں لیکن نہ تو زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی کہیں آنے جانے یا گھومنے پھرنے کی آزادی ہوتی ہے، جبکہ وہیں پر اگر آپ کوئی آن لائن بزنس کرتے ہیں تو وہ کام آپ کہیں سے بھی سنبھال سکتے ہیں اور اس سے زیادہ ٹائم بھی آپ کو نہیں دینا پڑتا، تو آپ کے پاس ٹائم بھی فری ہوتا ہے اور آپ فزیکلی کسی ایک جگہ کے ساتھ باؤنڈ بھی نہیں ہوتے۔ تو آتھر کی ڈیفینیشن کے مطابق ریئل میں رچ یہی دوسری ٹائپ کا پرسن ہے۔ آتھر نے اس بک میں ڈیل نام کے پروسیس کو ڈسکس کیا ہے جو کہ ایک ایکرونیم ہے، اور یہ 4 سٹیجز ہیں ریئل ویلتھ کریٹ کرنے کے لیے۔ اس میں ڈی سے مراد ہے ڈیفینیشن، ای سے مراد ہے ایلیمینیشن، اے سے مراد ہے آٹومیشن اور ایل سے مراد ہے لبریشن۔ اب آئیے ان 4 سٹیجز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سٹیج ہے ڈیفینیشن۔ اس سٹیج پر ہم پیسے کے بارے میں کچھ فیکٹرز کی کلیئرٹی کے لیے انہیں ڈیفائن کرتے ہیں اور ویلتھ کے بارے میں ہمارے مائنڈ کے کچھ ازمپشن اور رانگ کنسیپٹ کو ریفارم کرتے ہیں۔ پہلا فیکٹر ہے منی از ناٹ واٹ یو آر لوکنگ فار۔ آتھر کہتے ہیں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی خوشی صرف پیسے سے جڑی ہے، اس لیے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جب پیسہ پا کر بھی انہیں سیٹسفیکشن یا خوشی نہیں ملتی تو وہ اور زیادہ دکھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے نہیں بلکہ خوشیاں پانا چاہتے تھے اور انہی خوشیوں کے لیے وہ پیسے کے پیچھے گئے تھے، لیکن پیسے پا کر بھی جب انہیں وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتا تو وہ سوچتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی ہمیں کہاں سے اور کیسے مل سکتی ہے۔ تو آتھر کہتے ہیں کہ ہماری خوشی پیسے کے ساتھ ساتھ 2 اور چیزوں سے بھی جڑی ہے، اور وہ 2 چیزیں ہیں فریڈم اینڈ پاور، یعنی آپ اپنی لائف میں کتنا فری ہیں اور آپ کی لائف اور آپ کے ٹائم پر آپ کا کتنا کنٹرول ہے کہ آپ وہ سب کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہے۔ اس کے بعد آتھر نے کچھ ایسی ازمپشن کی بات کی ہے جن کے بارے میں عام لوگوں کی مینٹالٹی غلط ہوتی ہے۔ ان میں پہلی ازمپشن ہے کنسیپٹ آف ریٹائرمنٹ۔ عام لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کوئی کام یا جاب کریں چاہے وہ آپ کو پسند نہ بھی ہو، تاکہ وہاں سے اتنا پیسہ کما سکیں کہ پھر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بس اس کے بعد وہ جاب چھوڑ کر آرام سے گھر بیٹھ جائیں۔ آتھر کہتے ہیں ایک تو یہ امپاسبل ہے کہ وہ پیسہ آپ کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے، اور دوسرا آرام سے گھر بیٹھنے کی بات سننے میں تو آسان ہے لیکن پریکٹیکلی یہ بہت ہی پینک دیتی ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتا ہے۔ جب ہم کوئی کام پورا کرتے ہیں تو ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، ہم انکریجڈ ہوتے ہیں اور ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم یوں ہی کچھ عرصے تک فارغ بیٹھے رہیں تو ہم بور ہونے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے تاکہ اس سے ریٹائر ہونے کی سوچ آپ کے مائنڈ میں آئے ہی نہ۔ ہاں، آپ منی ریٹائرمنٹس لے سکتے ہیں، یعنی مسلسل کام کرتے کرتے ہم بہت دفعہ تھک جاتے ہیں تو کچھ دن کا بریک لینے کو دل کرتا ہے، اور جب ہم کچھ دن کا بریک لے لیتے ہیں تو ہماری انرجی پھر سے لوٹ آتی ہے اور پھر سے ہمارا کام کرنے کو من کرتا ہے۔ تو یہ ہیومن نیچر ہے، اسے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری رانگ مینٹالٹی ہے ہارڈ ورک از ایکول ٹو سکسیس، یعنی ہم زیادہ کام کرنے کو سکسیس سے جوڑتے ہیں، جبکہ آتھر کے مطابق یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے کتنا دیر کام کیا، بلکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کے اینڈ ریزلٹ کیا ملے۔ اگر کسی پروڈکٹ کو بنانے میں آپ نے کئی مہینے لگائے لیکن کسٹمرز کو وہ پروڈکٹ پسند ہی نہیں آیا تو وہ کسی کام کا نہیں، آپ نے اس پر کتنا محنت یا کتنا وقت ہی کیوں نہ لگایا ہو۔ اس لیے ہمیں محنت سے زیادہ ریزلٹ پر فوکس رکھنا چاہیے، یعنی اپنی پروڈکٹیوٹی پر فوکس رکھنا چاہیے، جو کہ آپ کم محنت کر کے زیادہ اچھے ریزلٹ پا سکتے ہیں، جسے سمارٹ ورک کہا جاتا ہے۔ تیسرا فیکٹر ہے ابسلیوٹ انکم ورسز ریلیٹیو انکم۔ آتھر کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کتنے پیسے کما رہا ہے، جبکہ آتھر کے مطابق ہمارا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم کتنے ٹائم میں کتنا پیسہ کما رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو مہینے کی 50,000 سیلری ملتی ہے اور وہ روزانہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، جبکہ دوسرے آدمی کو مہینے کے 40,000 سیلری ملتی ہے جبکہ وہ صرف 5 گھنٹے کام کرتا ہے، تو ریئل انکم دوسرے پرسن کی زیادہ ہے کیونکہ وہ کم ٹائم دیتا ہے۔ آتھر نے یہاں پر ابسلیوٹ انکم اور ریلیٹیو انکم کی بات کی ہے۔ ایک ابسلیوٹ انکم کی مینٹالٹی رکھنے والا وہ شخص ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے کمانے کے لیے زیادہ ٹائم کام کرنا پڑے گا، اور اس کے پاس ٹائم تو ایک لمٹ تک ہوتا ہے، اس لیے اس کی گروتھ وہاں جا کر رک جاتی ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے آگے گرو کرنا اس کے لیے پاسبل ہی نہیں۔ جبکہ دوسری طرف ریلیٹیو انکم کی سوچ رکھنے والا وہ شخص ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا ٹائم پہلے کام کرتا ہوں اتنا ہی ٹائم کام کر کے زیادہ پیسے کیسے کما سکتا ہوں۔ اس طرح سے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا جاتا ہے۔ تیسری ازمپشن ہے فیئر۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہم ہمارے آدھے سے زیادہ ایکشنز فیئر کی وجہ سے لے ہی نہیں پاتے۔
ڈر ہر کسی کے من میں آتا ہے، ناکام ہونے کا ڈر، فیل ہونے کا ڈر، لیکن آگے وہی لوگ بڑھ پاتے ہیں جو اپنے اس فیئر کو اوور کم کر لیتے ہیں، یعنی اسے اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ اس لیے آپ کو اپنے ڈر کو اوور اسٹیمیٹ کرنے کے بجائے اسے اوور کم کرنے پر فوکس کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ڈیل کی دوسرے سٹیج یعنی ای کی طرف، جس کا مطلب ہے ایلیمینیٹ۔ اس سٹیج پر ہمیں ان ساری چیزوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے جو ہماری کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ہمیں جاب کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بنانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز چاہیے ہوتی ہے ٹائم۔ اس لیے ہم یہاں پر ٹائم مینجمنٹ کو زیادہ فوکس کریں گے۔ اس کے لیے ایک تو ایفیکٹو پرنسپل ہے 80-20 پرنسپل، یعنی آپ کے کاموں میں سے 80% کاموں کا کچھ خاص رزلٹ ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ آپ کے کاموں میں سے 20% کام ہی آپ کو 80% رزلٹ دیتے ہیں۔ جیسے اگر کسی بک کا کنٹینٹ اچھا ہے تو وہ چاہے سادے سے پیپر پر ہی پرنٹ کیوں نہ کی گئی ہو، وہ ویلیویبل ہوگی، کیونکہ اس کا کنٹینٹ ہی اس کی اصل ویلیو ہے۔ اس لیے اس کی ڈیزائننگ پر زیادہ فوکس کرنے کے بجائے ہمیں اس کے کنٹینٹ پر فوکس کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی ویڈیو کا کنٹینٹ اچھا ہے، اس کے اندر کوئی اچھی اینیمیشن نہیں لگی ہوئی، اس کی ایڈیٹنگ اچھی نہیں کی گئی، لیکن چونکہ اس کی اصل ویلیو اس کا کنٹینٹ ہے، اس لیے وہ ویلیویبل ہوگی اور ہمیں زیادہ فوکس بھی اسی پر کرنا چاہیے۔ دوسرا پرنسپل ہے سلیکٹیو اگنورینس، یعنی آپ کو ایسے تمام کاموں کو چھوڑنا ہوگا جو آپ کے ٹائم کے ویسٹ کا کاز بنتے ہیں، اور کوئی کام کرتے وقت جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ اس کام سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ جتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں اپنے لیے، اتنا ہی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کن چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ تیسرا پرنسپل ہے ڈیلنگ ود انٹرپشن۔ کوئی بھی امپورٹنٹ کام کرتے وقت ان تمام چیزوں سے اوائڈ کریں جو آپ کے کام میں ڈسٹریکشن کریٹ کر سکتی ہیں۔ مثلا موبائل فون کو بند کر دیں یا اس سے انٹرنیٹ کو آف کر دیں، اور ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ چوتھا پرنسپل ہے ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹیز، یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کو آپ کے امپورٹنٹ کام سے ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں، انہیں پہلے ہی ایک ساتھ نمٹا دیں۔ مثلا کسی کو کوئی ضروری کال کرنی ہے، گھر کا کوئی سامان باہر سے لانا ہے، یا کوئی اور چھوٹے چھوٹے کام، تاکہ آپ کو آپ کے امپورٹنٹ کام سے بیچ میں سے اٹھنا نہ پڑے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے ڈیل کے تیسرے سٹیج اے کی طرف، جس کا مطلب ہے آٹومیشن۔ اس سٹیج پر ہم وہ طریقے دیکھیں گے جس سے ہم اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بنا ہی چلتا رہے۔ اس کے لیے آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 1، آؤٹ سورسنگ، یعنی جو کام آپ اور لوگوں سے لے سکتے ہیں وہ اوروں سے ہی لیں۔ اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ فری رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنے بزنس کے لیے نئے آئیڈیاز اور نئی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کر سکیں۔ نمبر 2، فائنڈنگ دا میوز، آپ کو ایک ایسا پروڈکٹ بنانا ہے جو اتنا سستا ہو کہ لوگ اسے بائی کرنے میں زیادہ ہیزیٹیٹ نہ ہوں، کیونکہ پروڈکٹ کی پرائس جتنا زیادہ ہوتی ہے اسے لینے میں اتنا ہی رسک ہوتا ہے، اس لیے کسٹمر ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں اسے بائی کرنے میں۔ اور اس میں یہ بھی بینیفٹ ہے کہ آپ کو اسے بنانے اور مینیج کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ڈیل کے چوتھے اور لاسٹ سٹیج ایل کی طرف، جس کا مطلب ہے لبریشن۔ اس سٹیج پر ہم جاب کی بندش سے آزاد ہو کر اپنے بزنس کی طرف زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا بزنس ایک سٹینڈ لے چکا ہو، چلنا سٹارٹ ہو چکا ہو، اور آپ کو لگے کہ اب اس جاب سے زیادہ وہ بزنس امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور جاب چھوڑنا آپ کو رسکی نہ لگے، تو اب آپ پوری طرح اپنے بزنس کی طرف موو کر جائیں۔ اب اینڈ پہ ہم جاب کے ساتھ کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے 7 امپورٹنٹ رولز دیکھنے والے ہیں۔ نمبر 1، آپ کا پروڈکٹ ہر کسٹمر کے لیے ایزی اور افورڈیبل ہو۔ نمبر 2، آپ کا بزنس ایک دم سمپل ہو، جس کے لیے سٹارٹنگ میں زیادہ کمپلیکس سسٹم بنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ نمبر 3، بزنس کو بڑے اسکیل پر لے جانے سے پہلے اسے چھوٹے اسکیل پر ٹیسٹ کر لیں۔ نمبر 4، اپنے بزنس کو آٹومیٹ بنائیں کہ وہ آپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی چلتا رہے۔ نمبر 5، شروع سے اپنے پروڈکٹ اور کسٹمر کے بیچ میں انٹریکشن پر فوکس رکھیں کہ کسٹمر کتنا سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں آپ کے پروڈکٹ سے۔ نمبر 6، سارا کام خود کرنے کے بجائے کچھ لوگ ہائر کریں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے۔ نمبر 7، اپنے ان 20% کسٹمر پر فوکس کریں جو آپ کو 80% پروفٹ دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے وہ موسٹ افیکٹو رولز اور فیکٹس جنہیں ایک بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ بک پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔